طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب یہ اعلان ہوا، کفار یہاں تک کہ پہنچ گئے، غار ثور کے منہ کے پاس پہنچ گئے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جب حضرت یہی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے سامنے دریا اور پیچھے فرعون کی لشکر، کہا ان کی قوم نے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اب پکڑے گئے، ہمیں تو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل، یہ بھروسہ نبیوں کا اس وقت ہوتا ہے، یہ نبیوں کے لیے ہے کہ ایسا توکل، ایسا بھروسہ کسی کائنات میں کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا، کہ سامنے موت دیکھنے کے وقت وہ اس طریقے سے اللہ نے وہاں دریا کو چاک کر کے حضرت موسیٰ اور اس کی فوج کو بچایا اللہ تعالیٰ نے ان کی فوج کو، اسی طریقے سے ان کی لشکر کو، اسی طریقے سے یہاں جب دروازے اس کے پاس پہنچ گئے کفار، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے ان کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، اب ہم ہمارے قریب آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ بہت سارے تاریخ ابن ہشام وغیرہ کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پرندوں کا گھونسلہ، وہاں مکڑیوں کا جال، اللہ رب العالمین نے یہ تمام اسباب مہیا کر دیے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ انسان اپنے قدم کی طرف پیر کو دیکھے گا تو ہم لوگوں کو دیکھ لے گا، لیکن اللہ رب العالمین مسبب الاسباب، اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کے مکر پر اللہ کا مکر بھاری ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معجزہ تھا اللہ رب العالمین کا، کبوتر کا گھونسلہ بنانا اور مکڑی کا جال بنانا، یہ رب کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چوتھے دن 3 دن تک اللہ کے نبی وہیں پر ٹھہرے رہے۔ چوتھے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وہ غارِ ثور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ماہر جو عبداللہ بن عریتق تھے وہ ساتھ میں لے کر کے سمندری راستے سے غار ثور سے لے کر کے یمن کی طرف بہت دور لے کر کے گئے۔ اس کے بعد میں پھر جدہ والے روڈ سے جو کیا نام ہے سمندری راستہ ہے، اس سمندری راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے عبداللہ بن عریتق نکلے۔ اتنے میں کچھ دور گئے ہی تھے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے تھے۔ پھر کچھ دیر عبداللہ بن عریتق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کو آرام کی ضرورت ہے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر صدیق نے وہ تمام اسباب مہیا کرا کر کے سمندر کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک آرام کیے، اور آرام کرنے کے بعد رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جب صبح ہوتے ہوتے کچھ دور پر اللہ کے نبی نکلے، اتنے میں راستے میں سراقہ بن مالک جو راستے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ 100 سرخ اونٹ جو انعام کے اندر 100 سرخ اونٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت اگر آپ وہ گاڑی جو سب سے مہنگی گاڑی آتی ہے، کیا نام ہے لینڈ کروزر جو ہے، وہ لینڈ کروزر کم سے کم 2-4 لینڈ کروزر خریدیں گے تو ایک سرخ اونٹ کا کیا نام ہے قیمت نکلے گا۔ اس وقت 100 سرخ اونٹ کیا نام ہے انعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سراقہ بن مالک وہاں پہنچے اور گھوڑے پر تھے، قریب تھا کہ نبی کو پکڑ لیں، اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سراقہ ہمارے قریب آ چکا ہے، ابھی ہمیں پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ
سراقہ ہمیں نہیں پکڑ پائیں گے۔ اس طریقے سے سراقہ کے دونوں گھوڑے کے دونوں ٹانگ جو ہیں زمین میں جب دھسے تو وہ فوراً منہ کے بل گرا زمین پر، پھر گھوڑے کو نکالنا چاہا لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر وہ گھوڑا نکلا، پھر دوبارہ انہوں نے اسی طریقے سے حرکت کی۔ تیسرے مرتبہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے حقیقی نبی ہیں اور آپ پر میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر کے وہ جب مسلمان ہوئے کہا یا رسول اللہ اب جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس پر کوئی مشرکین مکہ کوئی اس پر میں آنے نہیں دوں گا، سب کو میں کہوں گا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، دوسرے راستے پر میں بھیجوں گا، اسی راستے سے آپ نکل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سراقہ سنو، تم دنیا سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے مرو گے جب تک تمہیں قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن اور اس کے تاج کو تمہارے سر پر نہ رکھ دیا جائے گا۔